Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for giving us backbenchers a chance to speak. بجٹ پہ بات تو کرنی تھی. بجٹ پہ بات کرنے کے لیے ڈبیٹ جو تھی انیشیٹ کی گئی تھی, لیکن ٹریجڈی یہ ہے اسپیکر صاحب کہ بجٹ میں کوئی چیز ہے نہیں جس کو ڈسکس کیا جائے. بجٹ میں کوئی ایسی عوام فرینڈلی چیز ہے نہیں جس کو کہا جائے کہ اس کو اب زیر بحث لایا جائے. سر, اگر ابھی جو ریالٹی ہے, اگر پرائم منسٹر صاحب چاہیں, جو اپنے پرائم منسٹر آفس سے آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے, جو صحت کے بھی منسٹر ہیں, وہ اگر اس کرونا وائرس کی وبا میں آ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا پسند نہیں کرتے یا ان کی انا اجازت نہیں دیتی, تو سر آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس سے التجا کریں. یہاں جتنے دن ہم بیٹھے یہاں پہ کبھی کسی منسٹر کو فرنٹس پہ نہیں دیکھا, کوئی نوٹس نہیں لے رہا تھا, کوئی جو ہے بات کسی کی نہیں سن رہا تھا. یہاں کے حکومتی بینچز, جو حکومتی بینچز کے ایم این ایز ہیں وہ پیٹ رہے ہیں, کمپلین کر رہے ہیں سر کہ ہماری بات سنی جائے, اور یہاں سننے والا کوئی نہیں ہے. ہر وزیر آ کے یہاں پہ تقریر کر کے چلا جاتا ہے اور اپنے نمبر ٹانگ کے چلا جاتا ہے. سر دوسری بات میں کرنا چاہوں گی پیٹرول شارٹیج کی. سر پیٹرول شارٹیج جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ نے دنیا بھر میں قیمتیں کم ہوئی, آپ کہہ رہے ہم نے کریڈٹ لینا ہے, جی ہم نے پیٹرول کی قیمتیں جو بہت کم کر دی ہیں. سر آپ نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں تو وہ تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہونا چاہیے تھا اور وہ عوام کو ملنی چاہیے تھی. پیٹرول جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں پورے ملک میں ادھر پیٹرول کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. لوگ غریب جو ہے چیخ رہا ہے کہ ہمیں پیٹرول کی اویلیبلٹی نہیں ہے. یہاں پہ انٹرنیشنلی بائرز نہیں مل رہے پیٹرول کے, اور یہاں پہ آپ جو ہے آپ کو کسٹمرز کو پیٹرول دینے کو نہیں ہے, آپ قیمتوں کی جو ہے وہ کر نہیں سکتے. پرائم منسٹر صاحب ان کے یہ چیز جو ہے سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکتے. سر لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. سر پچھلے 5 سال جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو لوگ بھول گئے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی کیا ہے. اب اس دفعہ پھر جو ہے ہر گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور سب سے زیادہ ان ایریاز میں ہو رہی ہے جو ساؤتھ کے علاقے ہیں, اور ہم ساؤتھ سے بلانگ کرتے ہیں, اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جو چیزیں میاں محمد نواز شریف صاحب بنا کے گئے, جو چیزیں جو ہیں وہ چیزیں ٹھیک کر کے گئے, ان کو بھی خراب کیا جا رہا ہے, اس کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے. اسپیکر صاحب کووڈ-19 پہ اگر میں آؤں تو سر عمران خان صاحب تو نتھیا گلی سے آئیں گے, اس پرائم منسٹر ہاؤس سے نیچے اتریں گے, پارلیمنٹ میں آئیں گے, عوام کے اندر جائیں گے, تو ان کو ریئلائز ہوگا نا کہ عام عوام کرونا وائرس میں سے کتنا سفر کر رہی ہے. وہ تو خود کوارنٹائن میں بیٹھے ہیں, وہ تو نکلتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کرونا وائرس ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیں اسپیکر صاحب کہ ایک عام آدمی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اس کو ایڈوانس 10 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے ایک آدمی کو 10 دن کے لیے. یہ آپ کی مینجمنٹ ہے, یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے, یہ آپ کی جو ہے پبلک میسیجنگ ہے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. فیڈرل جو آپ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں, صوبوں کی بات کرتے ہیں, کہاں پہ آپ کی اسٹریٹجی نظر آتی ہے؟ سر لیکن جب ہم کرونا وائرس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے شہباز شریف, ہمیں یاد آتی ہے یہ بات کہ شہباز شریف صاحب جب ڈینگی میں جو بار بار مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بوٹوں کے پلاسٹک کے بوٹوں میں وہ بارش میں کھڑے ہوتے تھے تو عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. شہباز شریف صاحب جو ہے جنگی تھا تو ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے تھے اور ایک ایک علاقے کا جائزہ لیتے تھے, اور ہم سب ایم این ایز ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. یہ ہوتا ہے عوامی نمائندوں کا کام, سروس ٹو دا نیشن. یہ نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ میں آ کے تقریریں کر لیں اور تعریف کر لیں, نمبر ٹانگ لیں. سر دس از ناٹ دا رائٹ وے. شہباز شریف صاحب جب آج الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے ساؤتھ پنجاب میں ہم یہ کریں گے, ساؤتھ پنجاب میں ہم وہ کریں گے.
سر کرونا وائرس تو ساؤتھ پنجاب بھی آیا ہے, کوئی چکر لگا ہے ان کا ادھر؟ ساؤتھ پنجاب میں شہباز شریف جاتا تھا فلڈز میں, ساؤتھ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کیمپ لگا کے اپنے عوامی نمائندوں کے ساتھ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے تھے, اور سر 2 مہینے سڑک پہ بیٹھے رہے اور فلڈز میں لوگوں کو جو ہے ہینڈز آن مدد کی, اور جس کا الزام کیا لگتا ہے کہ جی انہوں نے پیسے کھا لیے. سر ہم کہتے ہیں آپ پیسے بھی کھا لیں لیکن نظر تو آئے کام کرتے ہوئے. آپ کے ایک منسٹر صاحب, آپ کے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ کووڈ-19 فلو ہے, آپ کے ایک منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اس کووڈ-19 کے 19 پوائنٹ ہیں. ایک منسٹر صاحب کہتے ہیں, آج آپ کی یہاں کی MNA ہے, وہ کہتے ہیں جی ٹڈی دل کو روسٹ کر کے کھائیں تو یہ سب کچھ جو ہے یہ کرونا وائرس کا علاج ہے. سر جب یہ آپ کا حال ہوگا, جب یہ حالات ہوں گے آپ کی پارٹی کے, جب سجیشن دینے والے یہ ہوں گے, تو آپ مجھے بتائیں اسٹریٹجی کیا ہوگی, کیا آپ کا جو ہے آپ کا پلان ہوگا کووڈ-19 کا؟ سر آپ تو انٹرنیشنلی کیا نیشنلی بھی ایک جوک بن رہے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کی. کہا گیا کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ عام آدمی کو ریلیف ملے گا. سر یوٹیلیٹی سٹور مینجمنٹ کا یہ حال ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ تو چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں, اور یوٹیلیٹی سٹور جو ہے آپ کی چینی مافیا سے ڈبل پرائس پہ چینی لے رہی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں سر کمیشن جو یہ رپورٹ کا کریڈٹ لیتے ہیں, فلور یہ چینی اور اس کا آٹے کی کمیشن کی رپورٹ کا کریڈٹ لیتے ہیں. سر روز آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے رپورٹ نکالی, ہم نے نکالی. سر آپ نے رپورٹ تو نکالی لیکن آپ سزا کس کو دے رہے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی ابھی تک, 3 مہینے سے رپورٹ کھیل رہے ہیں. بتائیں نا کہ آج آپ نے کس کو سزا دی؟ کیا جو چینی میں لوگ انوالو تھے ان کو سزا ملی؟ نہیں. کیا وہ جو آٹے میں انوالو تھے ان کو سزا ملی؟ نہیں ملی. اور آپ کہہ رہے ہیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. سر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو آج BRT پہ سٹے نہ لیا جاتا. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو آج حمزہ شہباز صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, خواجہ آصف صاحب کو نیب کے نوٹسز نہ آتے. سر جو بندہ ان کے خلاف بولتا ہے, جو حکومتی بینچ کے خلاف بولتا ہے, سر یہ کوئی ڈیموکریسی ہے کہ آپ جو بندہ آپ کے خلاف بولے آپ اس کو جو ہے ہتھے چاڑ دیں؟ یہ کون سی جمہوریت ہے سر؟ میر شکیل الرحمان صاحب کا کیا قصور تھا جن کو آپ نے نیب کے حوالے کر دیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس حکومت میں کوئی آپ پہ تنقید ہی نہ کرے, تو پھر سر آپ ایسا کام کریں نا جس سے تنقید جو ہے وہ کرنے کے لائق نہ بنے. آپ صرف یہاں آ کے شعر پڑھ جائیں, آپ کہیں کہ جی ہم نے سر آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ پہ بات کریں. بجٹ پہ کس طرح بات کریں سر جب آپ نے کوئی پروجیکٹ ہی نہیں لانچ کیا؟ آج جو آپ یوتھ کی بات کرتے تھے سر, یوتھ کی آپ نے کیا بات کی سر؟ یوتھ کے لیے تو میاں محمد نواز شریف نے ایک پروگرام بنایا تھا, PM یوتھ پروگرام تھا, جس میں 3-4 پروگرام ایڈ کیے تھے. آج جو مذاق اڑاتے تھے شہباز شریف کے لیپ ٹاپ اسکیم کی, پہلے یہ بتائیں کہ آج کیوں لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آن لائن کلاسز کے لیے رو رہے ہیں, وہ لیپ ٹاپ کے لیے کیوں رو رہے ہیں, وہ آن لائن کلاسز کے لیے کیوں رو رہے ہیں, وہ نیٹ ورک کے لیے کیوں رو رہے ہیں, اور ان کو پولیس کیوں تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے؟ سر یہ ہوتا ہے ویژن, یہ ہوتی ہے فور سائٹ, جس کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آج آپ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے سر. اور آپ آخری منٹ پہ اپنی بات مکمل کریں سر. تھوڑا سا مجھے چانس دیں. پنجاب میں جو بار بار ہم لوگ ساؤتھ پنجاب کے ہیں, اور ساؤتھ پنجاب کے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے گورنمنٹ کے بینچز بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوا. سر ساؤتھ پنجاب میں کام کرنے والا شہباز شریف تھا, جس نے IT یونیورسٹیز بنائی, جس نے DHQs بنائی, جس نے ہسپتال بنائے, جس نے ہسپتالوں کو اپ گریڈ کیا. لیکن آج ساؤتھ پنجاب کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آج ساؤتھ پنجاب میں کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا گیا, بلکہ جو ٹڈی دل کا مسئلہ ہے وہ ایگریویٹ ہو رہا ہے, اور عام کسان, غریب کسان کو
ٹڈی دل کا جو فصل ہے اس کا شکار کیا جا رہا ہے سر. فوڈ انسیکیورٹی کتنی بڑھ رہی ہے آپ کے سامنے ہے سر. دس از دا ریالٹی آف پاکستان, دس از دا ریالٹی آف نیا پاکستان. اور آپ لوگ کہتے ہیں اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب کہ سب کچھ ٹھیک ہے, آپ گھبرائیں نا. سر کس طرح نہ گھبرائیں, آپ مجھے بتا دیں کس طرح نہ گھبرائیں. آپ ڈسینٹنگ وائسز کو بھی بند کر رہے ہیں اور آپ اپنی پرفارمنس بھی جو ہے اس کو چھپا رہے ہیں. سر یہ جو پچھلے 10 سال کا رونا رو رہے ہیں نا, اس کو رونا بند کر دیں. اب آپ بتائیں جو نیا پاکستان آیا نا وہ کون سے انیشیٹو لے رہا ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. جناب حاجی امتیاز احمد چودھری صاحب.